قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. اے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جن کو کہا جاتا تھا مکی زندگی میں کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. یہاں سے مکہ کی زندگی کے کچھ احوال اور پھر بعد میں جہاد کا حکم نازل ہونے کے کچھ احوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور خواتین میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہوئیں، اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر کی بچیاں مسلمان ہوئیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ بچے جو پہلے شوہروں میں سے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے. تو آپ کا گھرانہ سارا کا سارا آپ پر ایمان لے آیا. تو شروع میں تو مشرکین مکہ صرف دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب رفتہ رفتہ ان کو اپنے عقیدے پر زد پڑتی محسوس ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور جہاں پر بھی ان کو اکیلے میں پاتے ان پر زیادتی کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ عقبہ ابن ابی معیط یہ کافر تھا، بعد میں بدر کے اندر قتل ہوا، مارا گیا. تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو آپ کے کندھے کی چادر کو لے کر آپ کے گلے میں ڈال کے اس کو بل دینا شروع کیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس دبے، اور سانس رکنے سے، گلا دبنے سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تاکہ یہ قصہ ہی نمٹ جائے. تو اس نے ایسا ہی کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو یہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر اس کو دھکا دیا اور کہا کہ کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمہیں کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا. اور اسی موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بیٹا حضرت حارث ابن ابی حالہ جو پہلے شوہر سے تھے وہ تلوار لے کر آ گئے اور انہوں نے کافروں کو للکارا، لیکن چونکہ یہ تنہا تھے اور دوسری طرف کافر کافی سارے جمع ہو گئے تھے، انہوں نے خاصا مقابلہ کیا، بالآخر یہ شہید ہو گئے. تو یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے. اور خواتین میں سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، وہ شہید ہوئیں. ابو جہل نامراد نے آپ کو برچھی مار کر شہید کر دیا تھا. تو یہ خواتین میں پہلی شہید ہوئی ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کافروں پر سب سے پہلے باقاعدہ حملہ کرنے والا شخص میں ہوں کہ ایک گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو چند کافروں نے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. مجھے پتہ چلا
تو میرے پاس ہی اونٹ کے جبڑے کی ایک بڑی ہڈی پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ اٹھا کر کافر کے سر میں ماری، جس سے اس کا سر پھوڑ دیا اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ سب سے پہلے حملہ کرنے والے شخص تھے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حالات میں اجازت طلب کرتے تھے کہ آپ ہمیں جہاد کی اجازت دیں۔ وہ ظلم ڈھاتے ہیں، ستم کرتے ہیں، تو ہم بھی باقاعدہ پروگرام کے تحت ان کے مقابلے میں آئیں، صف آرا ہوں اور ان کا مقابلہ کریں، ان کو للکاریں۔ لیکن اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عفو اور درگزر کا حکم تھا کہ فی الحال ابھی قتال کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس حالت کو کہ ان لوگوں سے جس وقت کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ہاں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا باقاعدہ حکم تو معراج کے موقع پر ہی آیا ہے، لیکن صبح و شام کی کچھ نماز کا حکم دے دیا گیا تھا، اور جس وقت آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے اسی وقت غار حراء اور اس جبل نور کی چوٹی پر ایک چشمہ جاری کیا گیا، اور اس چشمے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتلایا، اور پھر وہیں پر صبح و شام کی کچھ نفل نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام بھی وہی نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پھر 5 وقت کی نماز کا باقاعدہ حکم آ گیا، اور پھر اس امت مسلمہ پر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ تو مکی زندگی میں بھی نماز کا حکم تھا کہ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی اعمال میں لگے رہو۔ اس اعمال میں لگنے سے اصلاح نفس ہوگا، اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر قتال کا حکم آئے گا، اور قتال سے اصلاح معاشرہ ہوگا۔ تو جب اصلاح نفس ہو جائے تو پھر اصلاح معاشرہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اصلاح نفس نہ ہو تو پھر قتال غلط رخ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مکی زندگی میں صرف تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، اعمال میں لگے رہو، درگزر اور عفو سے کام لو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جس وقت ان پر قتال فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو تب ایک فریق ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، کس لیے آپ نے ہم پر قتال فرض کر دیا ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ اس کو تھوڑی مدت تک مزید مؤخر رکھا جاتا۔ تو یہاں پر پھر جب جہاد باقاعدہ فرض ہوا تو اس کے متعلق کچھ گفتگو ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت کل کے درس میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔